اللہ پاک قرآن مقدس میں کئی مقام پر ارشاد فرماتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ لیکن بندہ کس کی نماز قائم کر رہا ہے؟ شیطان کی۔ کس کی نماز؟ شیطان کی نماز قائم کر رہا ہے، ان کی بات پر عمل کر رہا ہے۔ اللہ پاک اپنے بندے کو رزق دے رہا ہے، کھانا پلا رہا ہے، روزی دے رہا ہے، پیسہ دے رہا ہے، سانس دے رہا ہے، زبان میں تھوک کا لطف دے رہا ہے، پانی دے رہا ہے، پانی پینے کے لیے دے رہا ہے، دن رات سورج بھی دے رہا ہے، آسمان سے زمین سے سبزہ دے رہا ہے، آسمان سے دھوپ دے رہا ہے، انسان کو ہر چیز دے رہا ہے، لیکن وہ انسان کس کی عبادت کر رہا ہے؟ شیطان کی۔ کس کی عبادت کر رہا ہے؟ شیطان کی۔ اب دیکھیں کتنا نافرمان وہ شخص ہے، بدبخت شخص ہے وہ، جو رب کھلا رہا ہے، جو رب سب کچھ دے رہا ہے، جو کچھ رب کپڑے، ہوا، پانی، دنیا میں جتنے سارے کچھ ہے سب رب کی طرف سے ہے، لیکن نماز اور کس کی عبادت کر رہا ہے؟ وہ شیطان کی عبادت کر۔ کتنے بدبخت ہے وہ لوگ، لیکن وہ انسان اللہ پاک پھر بھی محبت کے ساتھ پکارتا ہے، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ وَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم کدھر جا رہے ہو؟ میں ادھر ہوں، کدھر جا رہے ہو؟ ہم سے زیادہ کوئی پیار کرنے والا نہیں ملے گا، لیکن وہ بندہ کس کی طرف جا رہا ہے؟ شیطان کی طرف۔ کس کی بات مان رہا ہے؟ شیطان کی بات مان رہا ہے، ہر بات شیطان کے مان رہا ہے۔ اگر اس بندے کو جا کے کہہ دیا جائے چلو اللہ کی طرف، بھڑک جاتے ہیں، کیا مولانا صاحب آپ کا عمل آپ کے پاس، میرا عمل آپ میرے پاس، یہی جواب آتا ہے، یہ جواب آتا ہے نا۔ لیکن یہ من میں خیال نہیں آتا بدبخت کو کہ روزی دینے والا رب، رزق دینے والا رب، ہوا پانی دینے والا رب، زبان میں پانی کا جو لطف ہے وہ دینے والا رب، جو سانسیں جو چل رہی ہے جسم کے اندر کھینچ کر ہوا اندر لاتے ہیں، کھینچ کر پھر باہر پھینکتے، یہ دینے والا رب، تمام چیزیں دینے والا رب، لیکن باپ کس کا مان رہا ہے؟ وہ شیطان کا۔ کتنا بدبخت وہ انسان ہے، پھر بھی رب مسکراتا ہے، اب پیار سے پکارتا ہے، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ لیکن وہ کسی اور کا رب بن کے بیٹھا ہوا، کسی اور کا وہ رب بنا کر وہ بیٹھا ہے۔ کس کا رب؟ شیطان، یعنی کھلارا رب، پلارا رب، سب کچھ دے رہا ہے رب، اور بات کس کا مانتا ہے؟ وہ شیطان کا۔ یاد رکھیں شیطان آپ کو جہنم میں لے جا کر کے چھوڑے گا۔ وہ اللہ پاک جنت بنایا انسانوں کے لیے، شیطان کے لیے نہیں بنایا۔ اللہ پاک جنت بنایا انسان کے لیے، شیطان کے لیے نہیں۔ اور تم اگر شیطان کے بات پر عمل کرو گے تو شیطان انسان میں فرق کیا ہے؟ تو بھی شیطان بن گیا، ساتھ جاؤ جہنم میں، دونوں ساتھ جاؤ جہنم میں۔ یاد رکھیں اللہ پاک اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے، اتنا بہت بڑا، بہت زیادہ ہی پیار کرتا رب اپنے بندوں سے۔ پھر بھی رب مسکرا کے کہتا ہے کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے بھاگے ہوئے انسان، آپ پلٹ کے دہلیز پر، میں رب ہوں، کریم ہوں، تیرے ایک آنسو سے سارے گناہ معاف کر دوں۔ پھر بھی بندہ نہیں آتا، لوگوں کے ڈر سے بھاگتا ہے۔ اگر کوئی لوگ انسان بلائیں گے، اگر کوئی گولی دکھا دے، چھری دکھا دے تو تڑپ کے آ جاتے ہیں، ہے نا۔ میں ایسے بہت سارے ایسے اپنے نظروں سے دیکھا ہوں، ایک بندے کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اگر وہ اس کے بندے کے پیچھے کوئی اس کا باپ ہے، اگر فون کرے تو وہ دوڑ کر کے آتے، کیوں؟ اس سے ڈر ہے، لیکن رب سے ڈر نہیں۔
وہ بندے سے ڈر ہے اس کو، کہیں مجھے کچھ کر نہ دے، کہیں مجھے مار نہ دے، اس سے ڈر ہے۔ لیکن موت اور حیات دینے والا جو رب ہے، جو اللہ پاک قرآن مقدس میں فرماتا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اس بات کا اس کو ڈر نہیں ہے۔ لیکن جو انسان کو بلاتا ہے اس بات کا اس کو ڈر ہے کہ انسان مجھے مار نہ دے، اس کے پاس جانا پڑتا ہے، اس کے بات کا ڈر ہے۔ لیکن جب رب جب اپنے بندوں کو بلاتا ہے اس بات کا خیال نہیں آتا بندوں کو۔ لیکن ہاں اگر شیطان بلائیں گے تو فوراً چلے جائیں گے، شیطان اگر بلائیں گے برائی کی طرف تو فوراً چلے جائیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہیں اگر ناچ گانا ہو، فلمی ایکٹر کوئی کہیں پر آئے، اب وہاں پہ مجمع میں ناچ گانا ہو جہاں جسم میں کپڑے نہیں ہو اور بے ادب انسان، جہاں پہ انسان کو بہکاتا ہو وہاں پہ زیادہ انسان ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا۔ اور وہاں پہ نوٹوں کی بارش، پیسوں کی بارش، ایسے پیسے برساتے ہیں لگتے کہ اس کے باپ کا رقم۔ یہ خیال من میں نہیں آتا دینے والا رب، رزق دینے والا رب، شیطان کا غلام بن کر کے تو گھوم رہے ہو، لیکن رزق دینے والا رب، ہر چیز دینے والا رب، سانس ہوا پانی زندگی دینے والا رب، ہر چیز دینے والا رب، اور تم کس کی نافرمانی کر رہے ہو؟ کس کے بات تم عمل کر رہے ہو؟ کس کے بات پر تم عمل کرتے ہو؟ آج وہاں جا کر مجمع میں جا کر لڑکیوں کے اوپر نوٹوں کی بارش، اگر وہی نوٹوں کی بارش اگر ماں کے قدموں میں کر دیے تو وہی نوٹوں کی بارش اگر ماں کے اوپر کر دیے ہوتے تو جنت نصیب ہو جاتا۔ کم وقت بے وقوف جو شیطان کے سردار، جو شیطان کے شکل میں آئی ہے وہ ناچ گانا کرنے کے لیے، اور اس کے پیچھے نوٹوں کی بارش، وہی نوٹ اگر ماں اور والدین اور والد کے اگر پیچھے خرچ کر دیے ہوتے، یاد رکھے وہ جنت میں آپ کا جگہ بن جاتا ہے۔ لیکن ایسا انسان نہیں کرتا، پھر بھی رب بندے کو اپنے محبت کے ساتھ پکارتا ہے، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ لیکن بندہ پھر بھی واپس پلٹ کے نہیں آتا، پھر شیطان بلاتا ہے، شیطان کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس بندے کو سب سے زیادہ اچھا کیا لگتا ہے؟ برائی، چغلی، غیبت، یہ ساری باتیں ان کو اچھا لگتا ہے۔ لیکن وہ بندہ رب کی طرف نہیں آتا۔ اگر رب کی طرف آ جاتا وہ بندہ تو تب تو مالے ماں، دولت دولت، آخرت کی تیاری، جنت جانے کی تیاری، چاروں طرف جنت جنت، مقام مقام، اللہ کی راہ، اللہ کی باتیں، رسول اللہ کی باتیں دل میں مچلنے لگتا ہے۔ لیکن وہ بندہ، بہت ایسے کم لوگ ہیں کہ اللہ کی طرف آتا ہے۔ اللہ پاک پھر بھی اپنے بندوں کو کہتا ہے اگر تو میرے پاس نہیں آئے گا تو کون آئے گا؟ کتنے میٹھے انداز سے اپنے بندوں کو پکارتا ہے، اگر آپ نہیں آؤ گے تو کون آئے گا؟ ہم آپ کو پیدا کیا، خلق دیا، آپ کو میں نے خلق کے ساتھ آپ کو بنایا، جس طرح سے میں نے آپ کو بنایا کوئی نہیں بنائے گا آپ کو۔ ہوتا ہے نا کہاوت ایک ہے نا، جس تھالی میں کھاتے ہیں اسی تھالی میں چھید کرتے ہیں، جس تھالی میں کھاتے ہیں اسی تھالی میں چھید کرتے ہیں، اور چھید کر کے شیطان کے گدے پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تھالی میں چھید کرنے کے بعد شیطان کے گدے پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں، اور شیطان آپس میں لوگ پارٹی کرتے ہیں، مسکراتے ہیں، چیخ کر چلاتے ہیں، اور پارٹی لوگ کرتے ہیں، جھومتے ہیں، گانا گاتے ہیں۔ جو بندہ نیکی کو چھوڑ کر جب برائی کی طرف جاتا ہے نا تو شیطان لوگ پارٹی بناتے ہیں۔ جیسے آپ کی دور میں کیسے لوگ پارٹی بناتے ہیں، کیک لایا جائے، کیک کو کاٹا جائے، چھری لاؤ، کیک کاٹو، اور اس کو کھلاؤ، اس کو کھلایا جائے، اس کو کھلایا جائے، سب کو کھلایا جائے۔ لیکن کبھی من میں خیال آیا یہ بات قرآن پڑھا جائے اور سب کو دعوت دیا جائے، چلو قرآن پڑھنے کی دعوت،
उसको भी दिया जाए दावत, उसके हाथ में कुरान दिया जाए, उसके हाथ में कुरान दिया जाए, चलो पार्टी करते अपने कुरान की, कुरान पाक की पार्टी किया जाए, कुरान पाक की पार्टी किया जाए। लेकिन ऐसा नहीं, कुरान की आवाज सुनकर, कुरान पाक की आवाज सुनकर कान में उसको लगती मिर्ची, तो उसके कान में, दोनों कान में शैतान भरे हुए हैं, शैतान उसको कान में बहुत मसाला भर के रख दिए, तो कहां से बातें सुने कुरान पाक की। अभी आज का माहौल ऐसा हो गया है, अगर जिस जगह जाके कुरान की तिलावत कर दिया जाए तो लोगों को बुरा लग जाता है, बस करो मौलाना साहब, बस करो, कल से मत आना। ऐसा भी होता है ना। याद रखें, जहां पे कुरान की तिलावत होती है, हजरत रूमी फरमाते हैं, जहां पर कुरान की तिलावत हो वहां पे अल्लाह की रहमत उतरता है, और जहां पे अल्लाह की तरफ से जो बारिश होती है वहां पे सब्जा निकलता है। याद रखें, जिस जगह कुरान की तिलावत हो वहां पे अल्लाह पाक की रहमत यानी बरकत, रहमत बरकत और रोजी उतरता है। लेकिन इंसान को क्या है, बस बुराई की तरफ, चुगली की तरफ, गुनाहों की तरफ, बदकारी की तरफ, नेकी की तरफ नहीं, मोहब्बत की तरफ नहीं, अल्लाह पाक की तरफ नहीं। वो बंदा रसूलुल्लाह की तरफ नहीं, वो बंदा रसूलुल्लाह की चौखट की तरफ नहीं आता, वो बंदा इस्लाम की तरफ वो बंदा नहीं आता, इखलाक मोहब्बत की तरफ नहीं आएगा। वो बंदा कहां, शैतान की बात पर, वो बंदा जो बुराई जहां चुगली जहां कीमत वहां की तरफ। आपने देखा होगा, और कहीं झगड़ा हो जाए, बहुत सारे ये नजर ज्यादा ही नजर में आता है, अगर कहीं झगड़ा हो जाए तो लोग 10 क्या 100 आदमी जमा हो जाते हैं झगड़े सुनने के लिए। होता है ना, झगड़े सुनने के लिए, जहां पे झगड़ा फसाद हो वहां पे वो लोग जमे हुजूम हो जाता है झगड़े को सुनने के लिए। जहां पे अल्लाह का कलाम पढ़ा जाए, जहां नाखा हो, रसूलुल्लाह का नाम हो, अल्लाह का जिक्र हो, वहां 2 4 5 लोग आएंगे, वो भी चले जाएंगे। जब झगड़ा छुड़ाने की बारी हो, नहीं ऐसा, उसमें 100 इंसान होते झगड़ा सुनने वाले, और 1-2 होते हैं हटो, नहीं छोड़ दो, हटो। लेकिन इंजॉय, अपने मजे मस्ती लेने के लिए खड़े तो देखते हैं शांति से, झगड़ा हो रहा, बस तुम्हारा धंधे का टाइम है, वहां जाके लारिया पे खड़े हो जाओ, को रोजी को आता होगा, रोजी बरकत को कारोबार लेने के लिए आता होगा, उसको छोड़ के तुम झगड़े देख रहे, इस तरह से गई रोजी। लेकिन रोजी का उसको मजा आ रहा है झगड़े सुनने। तो आज के लोग ऐसे हैं। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जो सहाबा किराम थे, आपस में झगड़ा हुआ करते थे, तो दोनों आते थे हुजूर की बारगाह में, झगड़ा होते थे सहाबा किराम में, तो दोनों सहाबा हुजूर की बारगाह में आते थे, हुजूर हम दोनों में बहस हो गया है, झगड़े हुए हैं, आप फैसला सुनाइए। जो हुजूर फैसला सुनाए उसकी बातें कुछ और, यहाँ भी फैसला मुकर्रर और आखिरत में भी तैयारी। जो हुजूर फैसला सुनाए उसकी बातें कुछ और। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। अगर आप झगड़ा फसाद से बचते हैं, याद रखें, अगर जहां पे झगड़ा होता है वहां पे शैतान हमेशा हमला करता है, एक दूसरे इंसान को लड़वाता है। याद रखें, अगर आप झगड़े से दूर होते हैं, याद रखें, अल्लाह की तरफ आने की कोशिश करें। अगर आप किसी टूटे हुए इंसानों को अगर जोड़ते हैं, ये अल्लाह पाक का वादा, आपको जन्नत नसीब है। ये रसूल अल्लाह करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। अगर आप किसी से झगड़ा हुआ, आप दोनों में झगड़ा हुआ, मोहब्बत में तीर आ गया, मोहब्बत में तीर लगा हुआ है और मोहब्बत में दरार लगा हुआ है, लकीर है मोहब्बत में, उस लकीर को मिटा दो और दोनों को आपस में जोड़ दो। ये अल्लाह पाक का वादा है कि आपको जन्नत नसीब हो जाएगा। लेकिन बंदा ऐसे नहीं करता कि नाच गाना हो तो वहां हाजिर हो जाएंगे, जहां झगड़ा फसाद हो, जहां मार पीट हो, वहां बंदा हाजिर हो जाएंगे।
لیکن کہیں نیکی کا کام ہو یا مسجد میں اگر تعمیر کرنا ہو, مسجد میں کوئی ایسے معاملات ہو کیا ہے, اس کے لیے وہ بندہ وہاں پر حاضر نہیں ہے. لیکن شیطان کی طرف وہ بندہ بہت اچھی طریقے سے وہ آ جاتا ہے, لیکن وہ انسان اللہ کی طرف بہت مشکل سے آتا ہے. پھر بھی اللہ پاک اس کو ہر چیز عنایت کرتا ہے. اللہ پاک پکارتا ہے, اللہ پاک اپنے بندوں سے کہتا ہے, اے میرے بندے, اگر تو میرا نام نہیں بھی لے گا تو بھی میں آپ کو کھانا کھلاؤں. اگر آپ میرا نام نہیں لیں گے تو بھی آپ کو میں کھانا کھلاؤں گا. اللہ پاک کا وعدہ ہے. اللہ پاک اپنی زبان سے میٹھی زبان سے پکارتا ہے. اللہ پاک, الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ فأین تذهبون, میں تمہارا رب ہوں, تم کدھر جا رہے ہو؟ ہم سے زیادہ کوئی پیار کرنے والا نہیں ملے گا. اور اللہ پاک دوسری طرف فرماتا ہے, یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے بھاگے ہوئے انسان, آپ پلٹ کے دہلیز پر, میں رب ہوں, کریم ہوں, تیرے ایک آنسو سے سارے گناہ معاف کر. جب بندہ اپنے اللہ کی طرف جب آتا ہے, رب کی طرف آتا ہے, تو ان کے سارے گناہ معاف ہو جاتا ہے. جب گناہ معاف ہو جاتا ہے, یاد رکھے جنت میں اس کو عالیشان مقام عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.